السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز پہ۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں بہت سی ینگ لڑکیاں ہمارے پاس اس پرابلم سے آتی ہیں۔ اچھا ہے کیا آخر پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے مائیں پریشان ہو کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کے آتی ہیں کہ جی ہماری بچی کے اووریز میں سسٹ ہو گئی اور اس کا شاید سرجری کرنی پڑے گی۔ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز عام طور سے سرجیکل سچویشن نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سسٹ بن جاتی ہیں اووریز کے اندر۔ یہ سمجھیے کہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی سسٹ، اس کے اندر سے کچھ ایب نارمل ہارمونس نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ جب ایب نارمل ہارمونس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یا تو ماہواری کی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، جو پیٹرن آف ہیئر ہے وہ فرق ہو جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑے سے چن پہ بال، داڑھی کے بال یا نیچے بہت سارے بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں اور سر کے ادھر سے بال غائب ہو جاتے ہیں، یعنی جہاں بال نہیں ہونے چاہیے وہاں بال زیادہ ہو جاتے ہیں اور سر میں گنج پردہ کا سا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی بالوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو اب کیا ہے اس کے نتائج کیا ہیں؟ آخر یہ ہوتا ہے، ایک تو کاسمیٹک ریزن ہے کہ ایک بچی ہے جس کے منہ پہ غیر ضروری بال ہیں، ہاتھوں پاؤں پہ غیر ضروری بال ہیں، ماہواری کی گڑبڑ ہے، پھر موٹاپا طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں یعنی ایک باڈی شیمنگ یا ایک جسم کا جیسے ایک انسان کا آؤٹ لک ہے وہ آؤٹ لک کو خراب کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، کاسمیٹک بات ہو گئی۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے میڈیکل مسائل بھی ہوتے ہیں۔ میڈیکل مسائل اس طرح سے کہ ماہواری بہت زیادہ یعنی ارریگولر چلے، یہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ کہ اگر یہ بچی جس کی کل شادی ہوتی ہے تو اس کو یعنی فرٹیلیٹی کے ایشوز ہوں، بانجھ پن کے ایشوز ہوں، یہ سارے ایشوز ہو سکتے ہیں۔ یہ تو امیجیٹ معاملہ ہے کہ ایک تو کاسمیٹکلی خراب سلسلہ، دوسرا ماہواری کی گڑبڑ، تیسرا فرٹیلیٹی کے پرابلمس یعنی بانجھ پن کی طرف چلے جانا۔ یہ تو تین باتیں جو امیجیٹ ہو گئی۔ اچھا جو لانگ ٹرم ہے اس میں پھر خدا نخواستہ اس میں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو بچے دانی کے کینسر تک یا ڈائبٹیز یا ہائی بلڈ پریشر اس میں بھی بندی چلی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے اس کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو اس میں مسئلہ ہے وہ ہے موٹاپا اور لائف سٹائل۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ ایڈریس کر دیں تو باقی معاملے خود ہی خود سیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اگر موٹاپا بڑھے گا تو اس کی وجہ سے یہ ہارمونز اور ڈسٹرب ہوں گے، جب ہارمونز ڈسٹرب ہوں گے تو وزن اور بڑھے گا۔ تو اس میں اب آج کل صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز میں کیا ہے، ہر وقت ان کو وہ ہوتا ہے نا رات بھر بات کرتے رہو، 100 روپے میں جتنا چاہو بات کر لو اور 1000 روپے میں جتنا چاہو برگر کھا لو، 12 بجے کے بعد اگر یہ فاسٹ فوڈ آپ آرڈر کرتے ہیں آن لائن، یہ ساری چیزیں جو ہیں موٹاپے کا باعث ہوتی ہیں۔ کیونکہ وقت پہ سونا، جیسے ہم ہمیشہ کہتے تھے وقت پہ سونا، وقت پہ کھانا، وقت پہ اٹھنا، یہ آپ کا جو سائیکل ہوتا ہے، ایک ردم ہوتا ہے، ایک سرکیڈین سائیکل کہتے ہیں، یعنی برین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں یہ سائیکل چل رہا ہوتا ہے۔ یہ سائیکل سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی موبائل کی جو بلو لائٹ ہوتی ہے اس سے ایک خاص ہارمون جو میلیٹونن سیکریٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے برین کے کچھ حصے ایسے ڈسٹرب ہوتے ہیں جس میں ہارمونز کا نکلنا اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ آخر کرنا یہ چاہیے کہ وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وزن کو کم کرنا اور چلنا پھرنا بہت ضروری ہے کہ ٹائم سے چلے پھرے، اور ایکسرسائز کا اپنا خیال رکھیں۔ ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ the best thing is کہ آپ واک کریں۔ واک کرنے سے کیا ہوگا کہ جو یہ ضروری نہیں، دیکھیں دو طرح کے پولیسسٹک ہوتے ہیں نا، ایک بچیاں ہوتی ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، ایک بچیاں وہ ہوتی ہیں جو دبلی ہوتی ہیں مگر پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز سے سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں واک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور واک کس طرح کیا جائے؟ واک اس طرح کیا جائے کہ کم از کم 15 منٹ کی کنٹینیوس واک ہو، اور اس واک میں 120 قدم 1 منٹ میں چلنا ضروری ہے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں 2 قدم۔ اب اچھا خواتین میں یہ ہو جاتا ہے کہ 100 سے 110 قدم بھی چلیں 1 منٹ میں تو وہ
بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 15 منٹ ایک وقت میں چل لیتے ہیں اور 15 منٹ ایک اور وقت میں چل لیتے ہیں تو یہ وزن کو کم کرنے میں کافی ہیلپ فل رہتا ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ صرف وزن ہی نہیں کم ہوتا، واک سے وزن بہت زیادہ کم نہیں ہوتا، مگر جو ایب نارمل ہارمونز ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں ایک نارمل کی طرف آ جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہوتا، اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے، جو صبح جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں تو جلدی جلدی ہاتھ میں ایک چیز لی اور کھا کے بھاگ بھاگ کے چلے گئے۔ اگر آپ کا کھانا، جیسے ہم کہتے تھے نا کہ چبا چبا کے کھائیں، چین سے کھائیں، ٹی وی نہ دیکھیں جب کھانا کھاتے ہوئے، کوئی آپس میں گھبراہٹ کی یا ایسی باتیں نہ کریں کہ جس سے دل چکنی ہوتی ہو یا جس سے اسٹریس لیول بڑھتا ہو، تو یہ باتیں ساری صحیح ہیں کیونکہ آپ کو چبا چبا کے کھانا ہے اور ایک کھانا کم از کم 20 سے 25 منٹ میں ختم کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا برین یہ میسج لیتا ہے کہ جی بس اب کھانا کھا لیا، اب پیٹ بھر گیا۔ اگر آپ جلدی جلدی کھا لیں گے تو برین کو یہ میسج لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور آپ بسیار خوری کرتے ہیں، یعنی زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز میں 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو وزن کا بڑھ جانا، جو کہ باڈی شیمنگ کا باعث ہوتا ہے بہت سی بچیوں کے لیے۔ پھر چہرے پہ اور کیا کہتے ہیں تھوڑی پہ غیر ضروری بالوں کا اگ جانا، جو کہ ان کے لیے پھر باڈی شیمنگ کا باعث ہوتا ہے۔ اور تیسری اہم بات یہ کہ ماہواری کی ریگولرٹی ہونا، اور اگر وہ بچی میرڈ ہے تو اگلے بچوں کا پیدا ہونا، یہ 4 چیزیں مشکلات کا باعث ہیں۔ اور ان مشکلات سے بچنے کے لیے سب سے جو پہلی بات ہم کہیں گے وہ کہیں گے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ اپنی لائف سٹائل کو ٹھیک کریں، اپنے وزن کو ٹھیک کریں۔ اگر وزن ٹھیک بھی ہے پھر بھی ایکسرسائز کریں، اور ایکسرسائز کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تیز تیز چلیں۔ بہتر ہے کہ صبح کے وقت میں چلیں، صبح میں ٹائم نہیں ہے تو شام میں یا رات میں چل لیں، مگر چلیں ضرور۔ کہیں جگہ نہیں ہے تو بستر کے اراؤنڈ میں گھوم لیں، مگر گھومیں ضرور، بیٹھے نہ۔ اگر بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں، ہاتھوں کی ایکسرسائز کریں، پاؤں کی ایکسرسائز کریں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ چلے پھریں، اور اگر ان سے چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں آپ کو دواؤں پہ آنا ہوگا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے سننے والوں کو کے لیے کارگر ہوں گی، اور ان باتوں کو عمل کرتے ہوئے آپ اپنی بچیوں کو اور اپنی نیکسٹ جنریشن کو اس موٹاپے کے عذاب سے اور اس پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے پرابلم سے بچا سکتے ہیں۔ شکریہ بہت بہت۔